یہ جو اچانک جو فیصلہ تبدیل ہوا تھا، جس میں ظاہر ہے جس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا فیصلہ تھا یہ، لیکن بہرحال آ گیا تھا نا کہ وحدت المسلمین کی طرف معاملہ جا رہا ہے، پھر اچانک پریس کانفرنس میں آیا کہ نہیں سنی اتحاد کونسل کی طرف جا رہا ہے، جس کو وحدت والوں نے بھی انڈورس کیا بالکل. لیکن یہ تبدیلی کی وجہ کیا بنی؟ آپ کے علم میں تو ہوگا نا، ظاہر ہے فیصلہ آپ کا نہیں تھا لیکن آپ اس میں براہ راست فریق ہیں، تو آپ کے علم میں تو ہوگا کہ کیا سوچ میں تبدیلی کیوں آئی؟ جی وسیم بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، الیکشن سے پہلے 3 پارٹیز کے ساتھ، شیرانی صاحب کے ساتھ، سنی اتحاد کے ساتھ اور ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ نیگوشیٹ ہوا تھا، اور ایم ڈبلیو ایم نے اور ایس آئی سی دونوں نے غیر مشروط طور پر اپنا نشان دینے کی آفر کی تھی. شیرانی صاحب کے کچھ مطالبات تھے، ظاہر ہے اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اتفاق نہیں کر سکی، لیکن اس کے بعد پھر وہ بلے باز صاحب سے، ڈار صاحب سے کو بات چیت ہو گئی، وہ معاملہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد الیکشن جب گزر گیا اور ممبران منتخب ہو گئے تو ایم ڈبلیو ایم کے حوالہ سے بات چیت ہوئی، اور مجھے ظاہر ہے اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں تھا. ہم نے تو خود اس کو انڈورس کیا. میں تو خود فیصل آباد میں اپنے حلقہ میں مصروف تھا، چونکہ میرے رزلٹ کے اندر بھی میرے مقابل راجہ ریاض صاحب تھے، تو وہاں پر بڑے خدشات تھے. تو 10 تاریخ کو آئی ریسیوڈ اے کال فرام عمر ایوب صاحب اینڈ غور خان صاحب کہ جی 72 گھنٹے نوٹیفیکیشن کے وہ پورے ہونے والے ہیں، تو یو ہیو ٹو کم ٹو اسلام آباد، آپ جلدی آ جائیں. تو میں فارم 49 لینے کے بعد کیم ٹو اسلام آباد. اس کے بعد ایک دوبارہ نیگوشیٹ ہوا. اس کی ایک بنیادی محرک یہ تھا وسیم بھائی کہ کچھ بینڈ ملیٹنٹ آؤٹلیٹس کی طرف سے ایم ڈبلیو ایم والے ایشو کو ریز کیا گیا اور ایک سیکٹیرین ایشو بنا دیا گیا اور ایک سیکٹیرین وائب بنا دی گئی. آئی بین ویری آنیسٹ ود یو، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی. اور اس کے اوپر کچھ ریزرویشنز آ گئیں، کچھ لوگوں کے اعتراضات آ گئے. میرا خیال ہے کہ ایم ڈبلیو ایم نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، پھر میرے سے بات کی گئی تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کی فرسٹ چوائس ایم ڈبلیو ایم ہی ہونی چاہیے، کیونکہ بہت ٹیکنیکلی ہم دونوں وی آر اسٹینڈنگ آن دا سیم پیج، تقریباً کہ ہم دونوں کی مخصوص سیٹوں کے حوالے سے لسٹیں جمع نہیں تھیں. لیکن بہرحال جو نیگوشیٹ ہوا اس میں خود راجہ ناصر عباس صاحب نے پھر یہ کہا کہ اس موقع کے اوپر ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی پرابلم آئے، یا کوئی جو سیکٹیرینسٹ ہیں یا یہ اس قسم کے جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں جو ایک سیکٹیرین ایشو کو بنانا چاہتے ہیں، کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ نہیں چاہتے، تو ہم ایس آئی سی کے اندر آپ جوائننگ کروائیں. تو I'm grateful for him as well کہ انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا. آلدو میں لاسٹ منٹ تک میری یہی بات تھی کہ آپ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ چلیں، تو دیٹ واز دا اونلی ریزن جس کی وجہ سے اس چیز کا فیصلہ کیا گیا تھا وسیم بھائی. اوکے اچھا. اور ہم نے ظاہر ہے کسی بھی بینڈ آؤٹ فٹ کا اس حوالے سے پبلکلی تو کوئی بیان نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے پس پردہ ایک پریشر دیا پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر انہوں نے اس کو ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کی. پی ٹی آئی نے اس کو بھانپا اور پھر فیصلہ تبدیل ہوا. جی بالکل. ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلی، اور اس کے بعد کچھ جو ممبران تھے 9 منتخب قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے، انہیں شاید کچھ کالز بھی ریسیو ہوئیں کچھ سیکٹیرینسٹ اور ایکسٹریمسٹ لوگوں کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا، تو جس کی وجہ سے پھر یہ ساری سچویشن کو اس طرح سیٹل کیا گیا. اوکے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ظاہر وہ تم نے دیکھا کہ آپ کے اور راجہ صاحب کے درمیان تو آپ لوگوں نے بڑا ایک دوسرے سے اتحاد کا ہی مظاہرہ کیا. ویسے یہ سنی اتحاد کونسل کیا اس اعتبار سے آئیڈیل چوائس تھی پی ٹی آئی کے لیے؟ یہ تو آپ نے بیک گراؤنڈ سارا بتا دیا، بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ، کیونکہ ٹیکنیکلی ایم ڈبلیو ایم ایک پارلیمانی پارٹی تھی، یا فار دیٹ میٹر باقی پارٹیز بھی، اور سنی اتحاد کونسل ٹیکنیکلی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، تو ایک اور جواز مل گیا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں سے محروم کرنے کا کہ صاحب یہ تو خود ہی پارلیمانی پارٹی نہیں، ہم کیا اس کو سیٹیں دیں. تو ٹیکنیکلی ذرا ایک ٹف چوائس نہیں ہوگی، جس کا پھر شیرت المروت صاحب نے بھی حوالہ دیا، جو کہ انہوں نے بتایا کہ بھئی ان کا مقصد آپ کے خلاف کوئی بات کرنا نہیں ہے، نہ کہ آپ کی لائلٹی پہ شک کرنا ہے، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ اس چوائس کی وجہ سے مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئے، چونکہ خود ہی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. وحدت تو ہے پارلیمانی پارٹی. نہیں وسیم بھائی، میں اس پہ آپ کو ایک چیز کلیئر کروں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. پارا چنار سے ایک سیٹ ایم ڈبلیو ایم نے اپنے انتخابی نشان پر جیتی، اور میرے ساتھ تو یہ کیا گیا نا کہ میرا پارٹی کا جو میں نے ٹکٹ جمع کروایا تھا، میرے آر او صاحب نے میرا اپنی کا پارٹی کا ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں کیا اور میری حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، اور ہماری جماعت کے کچھ کینڈیڈیٹس کی حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. بنیادی مقصد یہ تھا آپ نے اپلائی کیا تھا بحیثیت ممبر سنی اتحاد کونسل، آپ نے اپلائی بحیثیت سنی اتحاد. جی بالکل. میں نے کس بنیاد پر اس کو ریجیکٹ کیا گیا؟ میں نے ٹکٹ جمع کر آئی ڈونٹ نو جی. میں ڈی آر او کے پاس گیا، میری وہاں سے اپیل ریجیکٹ کی گئی. 12 بجے مجھے شٹل کاک کا نشان الاٹ کیا گیا.
میری نشان جماعت کا نشان گھوڑا مجھے الاٹ نہیں کیا گیا. 12 بجے نشان الاٹ کرنے کے بعد ان رائٹنگ مجھے وہ نشان دینے کے بعد 3 بجے صبح میرا وہ نشان دوبارہ چینج کر کے مینار کر دیا گیا. اس کے بعد صبح 7 بجے چوتھی مرتبہ میرا انتخابی نشان بھی تبدیل کیا گیا. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو بیک گراؤنڈ میں تھی. لیکن یہ جو ابھی آپ نے ایک بات کی ہے, یس 2 پوائنٹس تھے. ایک پوائنٹ یہ تھا پارلیمانی اور غیر پارلیمانی والا. سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ ریزرو سیٹس کی لسٹ کس نے جمع کروائی ہیں. اس سٹیٹس میں ہم دونوں برابر تھے. لسٹ نہ ایم ڈبلیو ایم نے جمع کروائی تھی نہ ایس آئی سی نے جمع کروائی تھی. ہمارا اس کے اوپر نقطہ نظر بڑا کلیئر تھا کہ اگر ہم ایم ڈبلیو ایم میں چلے بھی جاتے ہیں تو پھر بھی ایک چیز ان کے پاس آلریڈی موجود ہے کہ لسٹ ایم ڈبلیو ایم نے جمع نہیں کروائی, یہ سیٹیں انہوں نے ہمیں دینی ہی نہیں ہیں. اور اس دوران یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ 2018 میں جو 4 یا 5 امیدوار انڈیپینڈنٹ جیتے کے پی کے سے, اور انہوں نے انتخابات جیتنے کے بعد ایک ایسی پارٹی کو جوائن کیا جو پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ نہیں تھی ود الیکشن کمیشن آف پاکستان, دیٹ واز باپ پارٹی. وہ اس وقت تک رجسٹرڈ نہیں تھے. اس کے باوجود ان کی درخواست پر ایک ان رجسٹرڈ پارٹی کو نہ صرف مخصوص نشست بھی دی گئی بلکہ ری شیڈیولنگ بھی کی گئی. ہم اسی بنیاد پر یہ امید کر رہے تھے کہ باپ پارٹی کا سٹریچر تو ایک نان رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی کا تھا, تو ایس آئی سی تو ایک باقاعدہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. 2013 کا انتخاب, 2018 کا انتخاب ہم نے اپنے انتخابی نشان گورے کے اوپر لڑا. ہمارے امیدواران نے بلدیاتی انتخابات لڑے, وہ وہاں پر منتخب ہوئے, تو ہمارا سٹریچر تو بہت ابو تھا باپ پارٹی کے سٹریچر سے. اس چیز کو بھی وہاں پر مد نظر رکھا گیا. اور سیکنڈلی لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا ایک فیصلہ تھا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بنیاد کے اوپر آپ کسی بھی پارٹی کو اس کے ریزرو سیٹوں سے محروم نہیں کر سکتے. مطلب کہ اگر انہوں نے لسٹ نہیں جمع کرائی یا یہ چیزیں, اور آئین کے اندر واضح طور کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس الیکشن جیتنے کے بعد کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتے ہیں, نہ کہ پارلیمانی پارٹی. اور پولیٹیکل پارٹی کو نہ کہ پارلیمانی پارٹی, اور پھر پولیٹیکل پارٹی اور جس جگہ پر پارلیمانی پارٹی کی ریکوائرمنٹ ہے آئین کے اندر وہاں پر پارلیمانی پارٹی کا لفظ استعمال ہے. تو انڈیپینڈنٹس کے لیے پولیٹیکل پارٹی کی جوائننگ تھی جس کی بنیاد کے اوپر یعنی آپ کی بات کا خلاصہ یہ کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایم ڈبلیو ایم کے پاس ہم سے یعنی کہ سنی اتحاد کونسل سے 1 پوائنٹ پلس تھا, 1 پوائنٹ ان کا بھی مائنس تھا کہ مخصوص کی نشست کسی نے بھی جمع نہیں کرائی تھی, لیکن 1 پلس ضرور تھا کہ پارلیمانی پارٹی بن گئی. لیکن آپ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ انہوں نے دینی نہیں ہے سیٹ, تو اس سے فرق ہی نہیں پڑے گا کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں. جی ہم بالکل بہت کلیئر تھے, بہت ابتدا میں ہی ہم کلیئر تھے. دیکھیں جس وقت, اور آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اب یہ سیٹیں والا معاملہ فی الحال تو کم از کم مستقبل قریب کی حد تک تو گیا, یہ اب نہیں ملتی پی ٹی آئی کو, یا سنی اتحاد؟ وسیم بھائی لیٹس بی ویری آنیسٹ, میرا نہیں خیال کہ ہمیں اتنی آسانی کے ساتھ یہ سیٹیں ملیں گی. اچھا اس میں ایک بات اور بتائیے, یہ بھی پھر پاکستان, میں اگین سنی اتحاد کونسل یا وحدت المسلمین کو اس پہ بلیم نہیں کروں گا چونکہ فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا تھا, لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے قانونی فرنٹ پر پھر یہ بھی ایک بہت مس مینجمنٹ نہیں ہوئی, کیونکہ کوئی بھی نقشہ راتوں رات تو نہیں ابھرا تھا. یہ سب چیزیں نظر آ رہی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی. تو اگر ہوم ورک پورا ہوا ہوتا پہلے سے کہ یار ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں وحدت کی طرف, یار ہم سنی اتحاد کی طرف بھی جا سکتے ہیں, تو انہوں نے آپ کو خالی کہنا ہی تھا نا کہ حامد صاحب ذرا جمع کرا دیں 40 سیٹیں, 40 کی فہرست, ناصر عباس صاحب جمع کرا دیں 60 کی, تو کم از کم وجوہات ملتی ہیں آپ کے خلاف استعمال ہونے کی. یہ ایک ہوم ورک اس سے بہتر ہو سکتا تھا نا پی ٹی آئی کا. جی بالکل ہو سکتا تھا, اور اس میں ایک چیز ہوئی بھی تھی. میں نے اور ایم ڈبلیو ایم نے انتخابات سے پہلے جب یہ معاملہ چل رہا تھا کہ ایک ہی نشان پر ہم ایک ہی نشان پر ہم انتخاب لڑیں گے, ہو سکتا ہے کہ بلہ واپس لے لیا جائے, تو اس وقت حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر راجہ ناصر عباس صاحب نے اور میں نے, ہم نے سیپریٹلی ٹکٹ سائن کر کے دے دیے ہوئے تھے. دیٹ تھنگ واز آن ایجنڈا. لیکن جو ریزرو سیٹوں کا معاملہ تھا وہ ہم بہتر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پلے کر سکتے تھے, لیکن نہیں کیا گیا. چونکہ اس کے اندر بھی وسیم بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارا چونکہ ڈیسیژن یہ تھا کہ ایم ڈبلیو ایم اور ایس آئی سی دونوں چونکہ اتحادی ہیں اور ہم ایز این الائنس بلے کے نشان پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے, تو پنجاب کی جو سیٹوں کی مخصوص سیٹوں کی لسٹ پی ٹی آئی نے جمع کروائی تھی اس میں ہماری خواتین بھی شامل تھیں اور ایم ڈبلیو ایم کی خواتین بھی شامل تھیں. لیکن یس آئی ایگری ٹو یو آن دس پوائنٹ کہ شاید ایس آئی سی کو اور ایم ڈبلیو ایم کو بھی پرمیشن دینی چاہیے تھی کہ وہ اپنی علیحدہ لسٹیں بھی جمع کروا سکتے ہیں.